علم ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے دور حدیث والے ساتھی جانتے ہیں کہ ایک اردن اور لیبیا کی بخاری پڑھانے والے عرب علماء وہ آئے، جب میرا سبق چلتا بیٹھے، میں نے سبق پڑھایا، لیکن وہ ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، سمجھے؟ سبق پڑھایا میں نے، عربی میں سبق پڑھایا بخاری کی، لیکن ایک آیا ہمارے عجبی جس کو حیض لگا ہوا، سمجھے، اور اکوڑا کھٹک کا فاضل، لیکن بوڑھا ہو گیا تھا، جبکہ وہ بھی 87 میں فارغ، میں بھی 87 میں، ہم دونوں بالکل ختم۔ تو آئے ساتھیوں نے بٹھائے، چائے میں پلائی، سب کچھ خدمت کی، کہنے لگے حضرت کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا یہ سبق پڑھا رہا ہے، ہم نے اطلاع کی ہے، وہ آ جائیں گے۔ پھر 5-10 منٹ کے بعد پھر کہیں کیوں نہیں آ رہا؟ کہا کہ جی سبق میں۔ کہا سبق کیا ہوتا ہے؟ بخاری کا سبق کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک زبان ہے، یہ دینداروں کی زبان سے، وہ کیا سبق کیا ہوتا ہے؟ لیکن میں نے جلدی جلدی، چونکہ ہمارے جن ساتھیوں نے ان کو بلایا تھا وہ بھی ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، ان کو بھی حیض لگا ہوا، سمجھے، تو انہوں نے بولا، میں چلا گیا، بیٹھا اور یہ کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، چائے میں پلائی، آئے سمجھے، چائے ساتھیوں نے پلائی، خدمت کی، تو وہ ہمارے مدرسے کے استاد کہہ رہے اس کا بیان کرا دے۔ میں نے کہا نہیں، بیان ہم طلبہ کو جمع نہیں کریں، ہماری مرضی ہوگی، سمجھے، یہ راوڑ میں مجھ سے کیوں بیان نہیں کراتے، سمجھے، حالانکہ ان کی مولویوں کو میں الو بنا کر کے چھوڑ دوں اور دوسرے علماء مزہ دیکھ لے، سمجھے، میرے بیان کیوں نہیں کراتے؟ تقی صاحب کا بیان کیوں نہیں کراتے؟ کرا دے۔ مولانا عبدالرزاق اسکندر کا بیان کیوں نہیں کراتے؟ مولانا مغفور اللہ اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث اس کا کیوں نہیں کراتے؟ مفتی سعید احمد پالم پوری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اس کا بیان کیوں نہیں کراتے؟ مزار العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث کے بیان کیوں نہیں کراتے؟ اس لیے کہ جس شیخ الحدیث نے وقت نہیں لگایا وہ شیخ الحدیث ہی نہیں ہے۔ اور ہم یہاں نور اللہ مرکدو کو جو نور اللہ مرکدو پڑھے ہم اس کے بھی بیان کراتے، تو میں بھی اس دن غصے میں نے کہا میں نہیں کراتا، لڑکوں کو پڑھنے دو، ان کا گھنٹوں کا سبق ہے۔ اس کو بھی سمجھ میں آیا کہ وہ ساتھی کو میرے کے لیے بیان نہیں ہے، کوئی بیان نہیں۔ تو مجھ سے پھر کہنے لگے کہ چلتے چلتے باتوں میں آپ نے کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ کے راستے میں وقت لگایا؟ میں نے کہا نہیں، میری ساری زندگی شیطان کے راستے میں گزر گئی، سمجھے۔ عجیب سوال ہے، عجیب حماقت ہے، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہی اللہ کا راستہ ہے، اس پر مرتن ثانیتن بہت دور سے اطلاق ہوگا، اس پر اصل اطلاق ہوگا، سمجھے۔ میں نے کہا نہیں، میری زندگی اکثر شیطان کے راستے پہ گزر گئی، تو ایسا ہو گیا۔ کہنے لگے کیوں وقت نہیں لگایا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں لگایا کہ مولانا زکریا نے کبھی بھی وقت نہیں لگایا، جس نے فضائل اعمال تمہارے جیسے لوگوں کے لیے لکھا، کبھی بھی کہتے نہیں لگائے۔ میں نے کہا اس دنیا میں انشاءاللہ آپ نہیں دکھا سکتے، اس دنیا کی کتابوں میں نہیں دکھا سکتے کہ زکریا نے کبھی وقت لگایا، اور نہ ان کے اجتماعات میں جاتا تھا۔ وہ کہتے بخاری ترمذی ان کی میں شرح لکھوں، درس تدریس کروں، یہ ہے راستہ، اس میں جاہل لوگ جائیں، سمجھے ایسے یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو کیا سنیں گے، سمجھے، آپ رہتے ہی 6 باتوں کے اندر، اس سے زیادہ زکریا نے کبھی بھی وقت نہیں لگایا، ایسے۔ اور حضرت اقدس مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علماء اور طلباء چھٹیوں میں اگر فارغ ہوں تو ضرور جائیں، ورنہ طالب علمی کے زمانے میں ان کے لیے جانا ناجائز حرام ہے۔ حضرت اقدس ہمارے فرماتے تھے استاد سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، جھوٹ بول کر کے مجھے کیا فائدہ ملے گا، اس لیے ہر چیز کا ایک اعتدال ہے مولوی صاحب، سمجھے۔ اقرض اللہ قرضا حسنا کا کیا ترجمہ ہے، اس کی عملی صورت کیا ہے؟ اقرض اللہ قرضا حسنا کی کوئی بتا تو دے۔ اگر اقرض اللہ چندے کی درخواست نہیں ہے تو کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کا معنی اطلب منکم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ اطلب منکم ایتاء الزکوٰۃ، سمجھ میں کہ یہ طلب ہے، سمجھے۔ اقرض اللہ قرضا حسنا کی عملی صورت کیا ہے، اس کا ترجمہ ہی کیا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے مولوی صاحب علماء غریب بدنام ہو گئے،
سمجھے، علماء بدنام ہو گئے. ہے ایک خطیب ہے، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی. میں نے ایک دن کہا اس کو، وہ بیان کی اپنی سند مند بیان کی، تو ہمارے اساتذہ بھی تھے. میں نے لکھ دیا یہ جعلی سند ہے آپ کی. اجتماع میں ہم بھی ساتھ ہیں، ہمارے کمرے، جاہلوں کے سامنے، اندھوں کے سامنے کانا بھی رانجا ہوتا ہے، لیکن یہ سند جھوٹی سند ہے، تم الی رسول اللہ اس کو پہنچاتے ہو. لیکن اللہ کے فضل سے میرے رب نے اس کو کوئی ہمت دی بھی نہیں کہ وہ کر دے. سمجھے، کوئی ہمت نہیں دی. یہ اساتذہ میرے مدرسے کے، میں نے اتنے 2-3 صفحات. اور ایک کہتا ہے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. میں نے لکھ دیا کہ خدا کی قسم یہ کوئی حدیث نہیں ہے. سمجھے، جس کو تم بار بار قال رسول اللہ کہہ دیتے ہو، اس طرح نہ کر دو. سمجھے میں لوگوں. باقی ہمارے طلبہ پڑھتے نہیں، اگر پڑھے تو پھر میں تو دوسری زبان استعمال، پھر بھی آپ کے لیے اگر پڑھنے کا مسئلہ ہو تو فقہ اصول اللہ کا بھلا کرے، علم کلام اس میں لگائیں. وہ میں تھوڑا سا میرا ارادہ ہو گیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں، العالمین میں دلیل لمی دلیل انی، اور پھر یہ کہ اس کے بعد برہان تمانو وغیرہ یہ ساری چیزیں نقل کر دوں. پھر میں نے کہا کہ ربا ایسا نہ ہو کہ یہ غریب بستر اٹھا کر کے چلے جائیں. سمجھے، کیونکہ یہ پتہ نا کون سے اسٹیشن سے گفتگو کر رہا ہے. اس لیے میں کہ تھوڑا کم از کم، یہ تو ثانیہ والے بھی سمجھتے ہیں. یہ مولانا، یہ بھی یہودیوں والا مسئلہ ہے.